الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیو اور عزیزوں، حسب سابق میں نے 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے تلاوت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو اس کے مقام، مرتبے اور منصب کے مطابق اللہ نے معراج کروائی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج ہوئی، لیکن جو عزت، جو عظمت، جو قرب، جو اپنائیت، جو شان ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے حصے میں آئی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو اس کی نبوت کی دلیل کے طور پہ خرق عادت، خلاف عادت، ما فوق العادت اللہ ایسے معجزات عطا فرماتے ہیں کہ جو عام اسباب اور عام عادت سے ہٹ کے ہوتے ہیں، اور یہ چیلنج ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ کوئی مائی کا لال ہے تو اس طرح کا معجزہ لائے، دکھائے. ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کم و بیش اللہ پاک نے مجھے بھی 3000 معجزات عطا فرمائے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ایک قرآن بڑا معجزہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے نبی بھیجے، معجزات دیے، نبیوں نے معجزات دکھائے، نبی چلے گئے، معجزات ختم ہو گئے. ایک وقت آئے گا کہ میں بھی اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ میرا قرآن والا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. آپ دیکھ لیں 1450 سال ہو گئے ہیں، زبر زیر پیش میں فرق نہیں آیا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا. بہت بڑا معجزہ ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بڑا معجزہ جو ہے یہ واقع معراج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے قلیل ترین حصے میں مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں، بیت المقدس آتے ہیں، وہاں سے پھر آسمانوں پہ جاتے ہیں، 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، سدرہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدات کروائے جاتے ہیں. آپ پھر واپس بیت المقدس تشریف لاتے ہیں، بیت المقدس سے واپس مکہ آ جاتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میں بھی عرض کروں گا کہ بڑا تھوڑا سا وقت لگا، قلیلاً، بہت تھوڑا وقت، لیلاً، انتہائی تھوڑا وقت. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے اتنا لمبا سفر، اور اللہ چاہیں تو اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اس میں پھر ہمارے بہت سارے بھائی جو بہت پڑھے لکھے ہیں
نبیوں کے معجزات کو نہیں مانتے. آپ حیران ہوں گے, ہیں تو مسلمان لیکن کہتے ہیں بھی عقل نہیں مانتی. حالانکہ عقل تو بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتی. عقل کا ایک دائرہ کار ہے, عقل اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. معجزہ جو ہے یہ عقل سے وراء بات ہوتی ہے. وہاں پہ انسانی عقل پہنچ ہی نہیں. جہاں پہ عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے معجزہ شروع ہوتا ہے. تو آج جو میں آپ کے سامنے بات عرض کروں گا, پچھلے درس میں بھی مجھے یاد ہے جب بات ختم ہوئی تو میں دلائل عرض کر رہا تھا کہ بعض ہمارے مستشرقین جو غیر مسلم ہیں, یورپین ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں جی کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ یہ قرۂ زمہریر اور قرۂ نار یہ جو خلا ہے, پہلی بات تو ہم آسمانوں کو ہی نہیں مانتے, تو یہ کیسے محمد رسول اللہ وہاں پہ گئے ہوں. تو میں تو اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ معجزہ جو ہے اس سے ماننے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے, کہ بندے کا کوئی یقین بھی ہو, بندے کا ایمان بھی ہو, بندہ اللہ کو مانتا ہو. تو میرے بھائی عزیز ہو, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 4000 سال پہلے آگ کو گلزار بنا سکتے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, شاید میں نے بات عرض کی تھی کہ تالمود کی روایت ہے, ہمارے انسائکلوپیڈیاز میں دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا 3 میل دور سے اڑتے ہوئے پرندے کے پر جل جاتے تھے. 3 روایتیں ہیں کہ 3 دن یا 10 دن یا 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے جو لطف مجھے اس آگ میں آیا باپ کے گھر میں بھی نہیں آیا. اللہ پاک نے بچا دی. اللہ تو اس بات پہ قادر ہے. یہی خرق عادت, خلاف عادت, ما فوق العادت امور کا ظہور ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, کہ بھئی یہ میرے نبی ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چل رہے ہیں. اللہ تو اس بات پہ قادر ہے. اگر اللہ یہ کر سکتے ہیں, بحیرہ کلزم جسے آپ دریائے نیل کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, 6,70,000 بنی اسرائیلی ساتھ ہیں, 13 لاکھ کا فرعونیوں کا لشکر پیچھے ہے, اور فرعونی الجھ پڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, کیا ہمارے لیے مصر میں قبرستان کی جگہ نہیں تھی, ہمیں مروانے کے لیے یہاں پہ لے آئے ہو. پیچھے 13 لاکھ کا لشکر ہے, آگے جو ہے وہ بحیرہ کلزم ہے. اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو, اے موسیٰ آپ اپنا عصا ذرا مارے. عصا مارا, وَإِذْ بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, یہ پانی اللہ نے اس طرف روک دیا, یہ پانی اللہ نے اس طرف روک دیا. اللہ فرماتے ہیں کالطود العظیم, جس طرح پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں, یہ پانی اس طرف کھڑا ہے, یہ پانی اس طرف کھڑا ہے. 12 رستے اللہ پاک نے پیدا فرما دیے, 12 قبائل تھے, سارے کے سارے نکل گئے, پاؤں تک گیلے نہیں ہوئے. آپ اندازہ, اللہ اس بات پہ قادر ہے تو اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے لوح نرم کر دیا. آج سے 3000 سال پہلے نام سنا ہوگا آپ نے سلیمان علیہ السلام کا. صرف انسانوں پہ بادشاہت نہیں تھی بلکہ جنات پہ بھی بادشاہت تھی. ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں, پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جنات اس وقت آپ کا تخت لے کے ہوا میں اڑا کرتے تھے. یہ کوئی ماننے والی بات ہے, عقل تو نہیں مانتی. لیکن آج یہ آپ کے ہوائی جہاز, میرا خیال ہے کہ عقل سلیم ہو, ہمیں مان لینا چاہیے کہ اللہ کا نبی پھر اس بات پہ قادر ہے, کہ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ نبی کے آپ پہ جس طرح کا وہ مرضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صدور فرما دے. اللہ کو تو یہ قدرت حاصل ہے. تو باتیں تو بہت ہیں قرآن کے حوالے میں, قرآن میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں 2 مقامات پر 2 صورتوں میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا. پھر 2 روایتیں احادیث میں آتی ہیں, علماء نے لکھی ہیں کہ ایک روایت میں 30 جلیل القدر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک میں 45 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اور وہ صحابہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ, صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، متکلمین، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام اور جمہور علماء کی متفقہ رائے ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جو ہے یہ مشاہدہ بصری تھا۔ جناب محمد نے فزیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے اس جسم عطر کے ساتھ گئے، یہ روحانی یا خواب کا معراج نہیں تھا۔ اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ لے جائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ اب آج جو ہمارا موضوع ہے میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اس میں آپ دلیل دیکھیں گے، اگر یہ واقعہ خواب کا نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہ اڑایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور عتیبہ اور شیبہ اور ربیعہ اور ولید بن مغیرہ اور مطعم بن ندی اور یہ سارے مذاق اڑا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطعم بن ندی کہنے لگا کہ اے محمد، یہ آپ گئے ہیں تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ کتنے وہاں پہ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں پہ شیطیر کتنے ہیں؟ آپ سارے جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے بات ہے، میں نے 30 سال نماز پڑھی ہے اس مسجد میں الحمدللہ، مجھے دروازوں کا اور کھڑکیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، نہ پتہ ہے کہ کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ تشریف لے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعم بن ندی نے سوال کیا، میں نے اپنے اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ کافر مجھ سے سوال کر رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا اور میں گن گن کے بتا رہا تھا جناب یہ دروازے ہیں، یہ کھڑکیاں، یہ شیطین ہیں اس کے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، بہقی دلائل النبوہ میں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اگلے دن واقعہ معراج بیان کیا، کئی نو مسلم صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن قبل ہی اسلام لائے تھے، انہوں نے کہا محمد کیسی بات کرتے ہیں، عقل نہیں مانتی، مرتد ہو گئے۔ اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو ارتداد کا یہ ارتکاب نہ ہوتا، ذہن میں رکھیں۔ آج تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی، کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے جی میں خواب میں آسمان پہ گیا تھا، یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ پہ ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کی کسی عدالت میں تعزیراً یہ جرم نہیں ہے کہ جی بندہ کہے میں خواب میں گیا، خواب میں تو کوئی بھی ابو جہل ابو لہب بھی جا سکتے ہیں، یہ کیا کمال ہوا خواب میں جانے کا؟ خواب میں جانا کمال نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ بندہ بجسد انصری مشاہدہ بصری ہو، کہ بندہ اپنی آنکھوں سے جا کے یہ سارے مشاہدات کرے، اپنے جسم اطہر کے ساتھ جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سنیں، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، اب یہ دلیل ہے اور یہ پہلی دلیل ہے، اللہ نے لفظ استعمال کیا سبحان۔ شاید آپ نہیں جانتے یہ لفظ سبحان جو ہے یہ بڑا غیر معمولی لفظ ہے، یہ عام لفظ نہیں ہے۔ سبحان کا لغوی اعتبار سے مطلب ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اور یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑا اہم واقعہ بیان کرنا ہو تو لفظ سبحان سے ابتدا ہوتی ہے، غیر معمولی واقعہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ سبحان سے شروع کرتے ہیں۔ لفظ سبحان وہاں پہ لایا جاتا ہے کہ جہاں پہ ایک انسان اور پوری کائنات کی طاقت اور قوت ختم ہو جائے، جس طاقت کا آغاز وہاں پہ ہو اس کو سبحان کہتے ہیں۔ جہاں پہ ساری دنیا کی طاقت ختم ہو جائے اور جو کام ساری دنیا نہ کر سکے وہ آنے واحد میں اور پلک کے جھپکنے میں وہ کام کر دے، اس ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ سبحان کہتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے ہر قسم کے ضعف سے اور عجز سے، وہ ذات پاک ہے ہر قسم کی کمزوری، کمی اور کوتاہی سے، وہ ذات پاک ہے کھانے پینے سے، وہ ذات پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، وہ ذات پاک ہے ہر قسم کے رکوع اور سجود سے، وہ ذات پاک ہے ہر قسم کے کھانے اور پینے سے، وہ ذات پاک ہے ہر قسم کے نقص اور قصور سے، اور وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یہ تمہید نہ باندھتے سبحان۔ خواب کا معاملہ ہوتا کیا ضرورت تھی یہ لفظ لانے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ جانے والے پر غور نہ کریں، لے جانے والے پر غور کریں، کون ہے وہ؟ سبحان ہے، وہ ہر قسم کی کمی اور کوتاہی سے پاک ہے۔ ایک پتا آپ ذرا تھوڑا سا تصور میں لائیں نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ دنیا میں کتنے درخت ہوں گے، ہر درخت پہ کتنے پتے ہوں گے،
रब्बे जुल जलाल की कसम है, एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर न हिल सकता है न गिर सकता है। कितनी बड़ी जात है, और वो जात कौन है? सुभान अल्लाह तबारक व तआला। ये पहली दलील है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अगर ये वाकया ख्वाब का होता, रूह को ले जाने का होता, अल्लाह तबारक व तआला कभी भी सुभान का लफ्ज इस्तेमाल न करते। मैं एक मिसाल देने लगा हूं, सुने। हमारी इबादत में सबसे बड़ी इबादत जो है ना, इबादत में नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये जितनी भी इबादत है, पहला नंबर किसका है? नमाज का। नमाज इबादत में सबसे पहली चीज नमाज है। नमाज किसे कहते हैं? इस पे इंशाअल्लाह रमजान में तफसीली बात करेंगे। सरे दस नमाज जो है ये एक इज़हार तशक्कुर है, ये एक तहदीश नेमत है, ये हमारे दिल की अर्ज़ न्याज है, ये हमारे पाकीज़ा जज्बात का एक इजहार है। क्यों? या अल्लाह इतनी मेहरबानियां, इतनी अनायात आपकी, या इलाहुल आलमीन, मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। इबादत ये बड़ी इबादत है। इबादत किसे कहते हैं? तज़ल्लुल और आजिज़ी को कहते हैं। लिहाजा नमाज तमाम इबादत में पहली इबादत, जो सबसे पहला रुकन है वो नमाज है। नमाज, अब नमाज, एक बात जरा तवज्जो से सुनेंगे, बात समझ आएगी। बाज हमारे अनपढ़ भाई या ज्यादा पढ़े लिखे भाई हमें एक एतराज करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, नमाज के कायम करने का हुक्म दिया है। शायद आपको कोई ऐसा वास्ता पड़ा है या नहीं। कहते हैं जी कुरान में दिखा दे कहां अल्लाह ने फरमाया कि नमाज पढ़े। अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करें। वो भोले और सादा लोग हैं, अनजान लोग हैं, जानते नहीं है ये नमाज का कायम करना ये सुपरलेटिव डिग्री है। शायद आपके इल्म में है या नहीं। नमाज को जो है कायम करना ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या मतलब है इसका? मैं मतलब समझा देता हूं, अर्ज कर देता हूं। नमाज ऐसे नहीं है कि जब आप आए अल्लाह अकबर खड़े हो जाए नमाज पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। नमाज के पूरे आदाब व शराइत और उसके फ़राइज़, उसके वाजिबात, उसकी सुनन, उसकी मुस्तहबात, उसके मुबाहात, उसके मकरूहात, अगर आप उन तमाम का लिहाज रखते हुए नमाज पढ़ेंगे उसे कहेंगे इकामत सलात। जब आप नमाज पढ़ते हैं, मिसाल सुने, नमाज पढ़ते हैं क्या करते हैं? एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि सबसे पहले देखा मेरा जिस्म पाक है, सबसे पहले आप देखें कि क्या मेरा जिस्म पाक है, मेरा लिबास पाक है, वो जगह पाक है जहां पे मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। फिर बंदा देखे कि मेरा सतर ढांपा हुआ है। फिर बंदा देखे वक्त का तय्युन है कि जो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं क्या उसका वक्त है। फिर आप किबला की तरफ मुंह करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप तकबीर तहरीमा कहेंगे और कहेंगे अल्लाह अकबर। आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं। इकामत सलात, इट मीन्स इकामत सलात कि आपने तमाम ये आदाब और शराइत मलूज़ खातिर रखे हैं। फिर जरा थोड़ा सा आप जरा तवज्जो करें कि पहला लफ्ज हमारी जुबान पे क्या आता है। नमाज जब शुरू करते हैं पहला लफ्ज कौन सा है? सुबहानक अल्लाह। यानी थोड़ा सा गौर करें ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा क्या मतलब है? कि या इलाहुल आलमीन, मैं अपने इज्ज का इकरार कर रहा हूं, मैं बड़ा कमजोर हूं, मुझ में बड़ी कमियां कोताहियां हैं, और या अल्लाह आपकी बड़ाई, आपकी किबरियाई, आपकी उलूहियत और वदानियत और रबूबियत और यकताइयत का इकरार कर रहा हूं। या अल्लाह आप बड़े हैं, या अल्लाह आप तमाम नकाइस से पाक है, या अल्लाह तमाम ज़ौफ़ और इज्ज से पाक ज़ात एक ज़ात है, और या अल्लाह वो आपकी ज़ात है, मेरा ईमान है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक। एक तो नमाज का तर्जमा याद करें, ये बड़ा जरूरी है। ये नमाज में जो ख्यालात आते हैं ये ख्यालात नहीं आएंगे अगर आप नमाज का तर्जमा याद करेंगे। जबान से लफ्ज निकल रहा हो सुबहानक अल्लाहुम्मा, आपका दिल कह रहा हो कि या इलाहुल आलमीन, आपकी ज़ात हर किस्म की कमी कोताही और इज्ज और ज़ौफ़ से पाक ज़ात एक ज़ात है और आपकी ज़ात है। फिर इसी नमाज में जरा थोड़ा सा गौर करें आप। नमाज में दो आजिज़ी के इंतहाई मकामात है। नमाज वो कौन से है? एक रुकू है, एक सजदा है। ये आजिज़ी के मकामात है। सवाल ही पैदा नहीं होता आप किसी के सामने झुके। झुका सिर्फ एक जात के सामने जा सकता है, और वो कौन सी जात है? अल्लाह की जात। आप रुकू में नहीं जा सकते। आपके बुजुर्ग आए हैं, कोई भी आए, आप उसके सामने रुकू की हालत में नहीं जा सकते। अदब से जरूर मिले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं रुकू और सुजूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के किसी के लिए जायज नहीं है। यह बात पेश नजर रहे। जब आप रुकू में जाते हैं कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम। आप सजदे में जाते हैं
اور جب سجدے میں جاتے ہیں، یہ بڑا قیمتی سجدہ ہوتا ہے، ہمیں تو چونکہ روٹین ورک بن گیا نا ہمارا، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں یہ اللہ کے قرب کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ انسان، ایک گیا گزرا انسان بھی کسی انسان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے. اللہ کی قسم ہم اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں. حاتم اسم ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا، اپنی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہیں، یہ کیفیت میں کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا آپ سے. کہتے ہیں جب میں سجدے میں جاتا ہوں یہ سمجھ کے جاتا ہوں کہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں. میرے اللہ جو میرے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، ٹھوکر مار کے کہنے لے جا اپنی نمازوں کو، مجھے ایسی نمازوں کی ضرورت ہی نہیں. سجدہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے. یقین کرے کہ اللہ پاک کو بڑا رشک آتا ہے اپنے اس بندے پہ اور بڑا پیار آتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مانگتا چلا جا، میں تجھے دیتا چلا جاؤں. مجھے پرواہ نہیں تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے بادلوں اور کناروں تک کیوں نہ پہنچ جائے، اس حالت میں تو میرے پاس آیا ہے. جو تسبیح تو نے کہی سبحان ربی الاعلی، میرے بندے میں نے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. آپ دیکھیں نماز کے شروع کی آپ نے، نماز کے دو تذلل، تضرع، عاجزی کے مقامات ہیں، ان میں آپ کی تسبیحات کیا ہے. پھر ایک مسئلے کی بات عرض کر دوں، ماشاءاللہ آپ سارے فاضل لوگ ہیں. امام بھول جائے نا جی، امام بھول جائے، قرات بھولے وہ الگ بات ہے. اگر وہ رکوع بھول جاتا ہے، سجدہ بھول جاتا ہے، تشہد بھول جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اگر پیچھے کھڑے ہیں لقمہ دینا چاہتے ہیں، آپ لقمہ دیں گے سبحان اللہ. ہاں لقمہ آپ کیا دیں گے سبحان اللہ. مطلب کیا ہے کہ صرف ایک ذات ہے جو بھول نہیں سکتی، ساری دنیا بھول سکتی ہے، اور وہ ذات ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اگر آپ فتویٰ نہ لگائیں تو میں عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زور کی نماز تھی، یاسر کی، راوی کہتے ہیں ذوالیدین، یہ ذوی شمال اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیر دیے. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اکثرت الصلاۃ ہم نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یہ بھول گئے. فرمایا نہ کم ہوئی ہے نہ بھولا ہو. عرض کی یا رسول اللہ پہلے 4 پڑھاتے تھے 2 پڑھائی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، ابو بکر کتنی پڑھائی ہے یا رسول اللہ 2 پڑھائی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کتنی پڑھائی ہیں یا رسول اللہ آج تو 2 ہی پڑھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسا ما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیا کرو. اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تمہاری طرح کا انسان ہوں. میری رہنمائی اللہ آسمان سے فرماتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ رسول اللہ بھولے. اگر رسول اللہ نہ بھولتے تو ہم تو ہر نماز میں ہر رکعت میں بھول رہے ہیں. ہمارے سامنے اس فیصلہ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نماز میں بھولے، سجدہ صاحب آپ نے کیسے کرنا ہے. باتیں بہت ہے، ٹائم نہیں ہے، میں بہت ساری باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان استعمال کیا. آپ کبھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن کے ابتدا میں. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھا دیے، فرشتوں کے سامنے لائے، فرشتوں سے کہا بھائی نام بتائیں ان چیزوں کے. فرشتے بولے، کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی عزت کی قسم ہے، جتنا علم آپ نے دیا ہے اس کے علاوہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. یونس علیہ السلام کا ذکر کیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں پہ 3 دن یا 10 دن یا 40 دن رہے. اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا میرا مہمان ہے، خبردار یہ تیری خوراک نہیں ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جناب یونس علیہ السلام کا یہ وظیفہ نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے کبھی بھی نہ نکل سکتے. تو سبحان کا جو لفظ ہے یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب یہ بیان فرماتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں تھا بلکہ یہ واقعہ حقیقت میں تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ اپنے اللہ کے پاس تشریف لیں. وہ ذات جو ہے وہ سبحان ذات ہے، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے، اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے، وہ ہر قسم کے ذوف اور عجز سے پاک ذات. اسرا بعبدہ، اسرا سیر کروائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا اس کے 2 نام ہیں، ایک واقعہ معراج بھی کہتے ہیں، واقعہ اسرا بھی کہتے ہیں. دونوں واقع چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے، ایک زمینی سفر کیا رات کو کیا، اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے اسرا.
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے اس کے لیے معراج کا لفظ عروج، معراج، معارج، سیڑھی کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے. اب دوسری دلیل سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو بے عبد ہی، ساتھ عبد ہی، اپنے بندے کو. تھوڑی سی توجہ آپ کریں گے، بڑی قیمتی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب روح کے لیے عبد کا لفظ تو استعمال نہیں ہو. دیکھیں نا اختلاف سارے اپنی جگہ پہ، لیکن دیانتداری سے کبھی دیکھیں بے عبد ہی، عبد کا جو لفظ ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں. انسان کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر صرف روح ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یہ استعمال نہ کرتے. پھر ایک محقق نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ لے گے اپنے نبی کو بے نبی ہی، یہ بھی ذکر نہیں کیا. اللہ نے بے رسول ہی کا ذکر بھی نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے ہمارے نبی، ہمارا ایمان ہے، نبی و رسولوں کے سردار ہیں، جن و انس کے سردار ہیں، نور و بشر کے سردار ہیں، اس پوری کائنات کے سردار ہیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن صفت اللہ نے کیا استعمال کی؟ بے عبد ہی، اپنے بندے کو لے گئے. بندے کو کیوں لے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رسول ہی کیوں نہیں کہا؟ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے سیرت المصطفیٰ کے مصنف نے، مولانا ادریس کاندلوی، اور بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے انہوں نے یہ سیرت کی کتاب لکھی، پڑھنے سے تعلق رکھتی. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب اور اپنائیت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ کی خاص عنایات کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ابدیت کا ذکر کرتے ہیں، وہ نسبت لاتے اور وہ صفت لاتے، نہ کہ نبی اور رسولوں. خوبصورت بات لکھی ہے تفسیر کبیر کے مصنف نے، انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے لکھا ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے تفسیر کبیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ اے میرے نبی آپ کو کون سی نسبت اور صفت پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ مجھے آپ کا بندہ ہونے پہ فخر ہے. اللہ نے اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا. عبد ہونا جو ہے یہ آپ سمجھ لیں. ابھی میں آپ کے سامنے دو تین گزارشات عرض کرتا ہوں. شیخ احمد سرندی، شاید آپ یہ نام تو نہ جانتے ہو، ان کا جو لقب ہے وہ حضرت مجدد الفسانی سنا ہوگا آپ نے. ان کا اصل نام شیخ احمد سرندی، 1564 میں پیدا ہوئے، 1000 سال بعد. یہ دوسرے بڑے مجدد ہیں، شاید آپ جانتے ہیں کہ نہیں. مجدد ہوتا ہے دین اسلام کی تجدید کرنے والا، نئے سرے سے اسلام کو اٹھانے والا. یہ 1000 سال کے بعد دوسرے بڑے مجدد ہیں. آپ سوال کریں گے پہلے مجدد کون تھے؟ نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق کی پوتی کے بیٹے تھے. 2.25 سال خلافت کی، 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک یہ پہلے مجدد تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ سیبعث علی راس کل مئۃ من یجدد لها دینها. اللہ ہر صدی میں ایک مجدد کو بھیجتے ہیں جو دین اسلام کی تجدید کرتا ہے. یہ دوسرے بڑے مجدد ہیں. 1564 میں اکبر اعظم کے زمانے میں پیدا ہوئے، 1624 میں آپ کا انتقال ہوا. بہت بڑے مجدد ہیں. وہ فرماتے ہیں ابدیت کے متعلق، بات سنیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے ولایت کی منزلیں طے کی ہیں، بڑی ریاضت کی ہے، ولایت کی منزلیں طے کی ہیں، لیکن اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جہاں پہ ولایت کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ابدیت کا مقام شروع ہوتا ہے. مولانا ادریس کاندلوی پھر لکھتے ہیں کہ اللہ نے بے نبی ہی اور بے رسول ہی کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ انسان ہے، انسانوں میں سے اٹھ کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت عبد کی استعمال کی. اگر اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آ رہے ہوتے تو نسبت جو ہے یا صفت استعمال ہوتی بے نبی ہی یا بے رسول ہی، اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آ رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عبد کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے، لمبی حدیث ہے، صرف ایک آدھی اس میں سے بات عرض کرتا ہوں. اللہم انی عبدک وانا ابن عبدک وانا ابن امتک وناصیتی بیدک. یا اللہ میں آپ کا غلام ہوں، یا اللہ میں آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، یا اللہ میں آپ کی باندی کا بیٹا ہوں، یا اللہ میری پیشانی کے بال بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
اور پھر میں ایک آپ کو اصول کی بات عرض کروں، جتنے نبی اور رسول آئے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی بھی آئے سارے کیا تھے؟ انسان، انسانیت، بشریت، آدمیت، یہ بنیادی اصول ہے، یہ ناگزیر ہے ایک نبی کے لیے۔ اس کے خصائص میں، خصوصیات میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ کون سی ہے؟ انسان ہونا، انسان ہونا۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ایسے ہی ہم کمپیریزن کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی نبی نور ہے یا بشر ہے۔ یقین کریں کہ جہاں پہ سید الملائکہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اب واقعہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا جب موقع آئے گا کہ جناب جبریل علیہ السلام لے کے گئے جناب محمد رسول اللہ کو، سدرہ کے مقام پہ پہنچے، یہ 7ویں آسمان سے اوپر ایک جگہ ہے سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا، سنا ہوگا آپ نے، 7ویں آسمان سے اوپر یہ مقام ہے سدرہ کا۔ جو چیز نیچے سے جاتی ہے پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے، جو چیز اوپر سے آتی ہے یہاں پہ وصول کر لی جاتی ہے، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ سدرہ کا مقام آیا، جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی اللہ کے رسول آگے آپ جانے اور آپ کا پروردگار جانے، میرا مقام یہیں پہ تھا، سید الملائکہ کے مقام کی انتہا ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ نور بہتر ہے یا بشر بہتر ہے۔ باقی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی نوریوں کے بھی سردار ہیں اور بشر کے بھی سردار ہیں۔ یہ سارے روٹی کے دندے ہیں، سچی بات اگر پوچھتے ہیں کہ ساری صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں جی بشر ہیں یہ نور ہیں جی۔ خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، ٹائم نہیں ہے ہمارا، یہ ٹاپک بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے جا بجا مقابل جب بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول آئے سب سے پہلا اعتراض یہی تھا کہ بھئی آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، نبی کیسے مان لے آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہمارے اندر پیدا ہوئے، ہمارے اندر بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، شادی کی، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیویاں ہیں، حوائج ہیں، ضروریات ہیں، مسائل ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، غمی ہے، خوشی ہے، رسول کیسے مان لے؟ اللہ کو فرشتہ رسول بنا کے بھیجتا اسے مان لیتے۔ سب سے بڑا اعتراض ہر دور میں قرآن بھرا پڑا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ دیکھیں۔ نوح علیہ السلام آئے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم۔ قوم کے سرداروں نے عام لوگوں کا خبردار بھئی اسے نبی نہ ماننا، ہماری طرح کا انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ صرف اپنی ٹور بنانا چاہتا ہے، فضیلت چاہتا ہے اپنی تمہاری اوپر۔ ہود علیہ السلام تشریف لائے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون۔ خبردار، یہ کھانا کھاتا ہے اس طرح تم کھاتے ہو، یہ پانی پیتا ہے اس طرح تم پانی پیتے ہو، اگر اپنے جیسے انسان پر ایمان لائے تو خبردار یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون فرعون کے دربار میں گئے، سب سے بڑا اعتراض یہ اقوال نؤمن ببشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، اپنے جیسے دو بندوں پر ایمان لیں، آپ کی قوم ہماری خدمت گزار ہے، آپ ہمارے غلام ہیں، ہم غلاموں کو اپنے نبی مان لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بہت ساری باتیں ہیں لیکن نہیں، بڑے اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، دیکھنا چاہے آپ دیکھیں سورہ فرقان میں، وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بیویاں ہیں، بچیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹے فوت ہو گئے ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 6 بچے آپ کے فوت ہو گئے، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ کفار مکہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا رسول یہ صفا اور مروہ سونا بنا دے ہمارے لیے، کبھی کہتے ہیں جناب آپ کا گھر سونے کو ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کو کہ مکہ سے لے کر طائف تک آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں نبیوں کا لباس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کا لباس ہے، کبھی کہتے ہیں آپ محمد سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جائیں، آسمان سے قرآن لے کے اترے ہمارے سامنے اس مطاف میں حرم میں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ محمد سیڑھی لگا کے اتر رہے ہیں، پھر ہماری مرضی ہے ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اندازہ لگا لیں آپ، ما انت اللہ بشر مثلنا، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، کیسے مان لیں آپ کو؟ اللہ کے رسول کیسے مان لیں؟ اب بشر یادوننا، ایک انسان ہمیں ہدایت کرے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ فرما دیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرق یہ ہے میری رہنمائی اللہ آسمان سے فرماتے ہیں، یہ مانے میری رہنمائی اللہ آسمان سے فرماتے ہیں، انسان ضرور مانے،
انسان ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں دکھاتا اور ہے، بننے کے لیے کچھ اور کہتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ میرے محمد ہے. آپ باپ ہیں، میرے محمد باپ ہے. آپ بیٹے ہیں، میرے محمد بیٹے ہیں. آپ خامند ہیں، میرے محمد رسول اللہ 9 بیویوں کے خامند ہیں. آپ سپہ سالار ہیں، محمد رسول اللہ نے 27 غزوات میں حصہ لیا ہے. آپ تاجر ہیں، محمد رسول اللہ تاجر ہیں. آپ اگر قاضی القضات ہیں، میرے محمد رسول اللہ چیف جسٹس ہے. یہ میرے محمد کی پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح آپ کے سامنے موجود ہے. آئیں جناب محمد رسول اللہ، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ میرے محمد کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. اور ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے اور انسانوں کے سردار ہیں. جناب محمد رسول اللہ نبی و رسولوں کے سردار ہیں، نور و بشر کے سردار ہیں جناب محمد رسول اللہ. تو بے عبد ہی کی صفت استعمال نہ ہوتی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر روحانی طور پہ آپ کو لے جایا جاتا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، بس بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ لیلن، رات کو پیش آیا. رات، یہ لیلن جو ہے یہ نکرہ ہے، کامن نہ ہو کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت کم، تھوڑا. لیلن، رات. رات، یہ لیلن کی تقلیل جو ہے یہ تخصیص کے لیے ہے. رات جو ہے یہ بڑے سکون کا لمحہ ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہے. رات جو ہے ایک موقع نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے رات کو ہی جو ہے وہ لوٹائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو 40 لیلہ، اللہ پاک نے فرمایا 40 راتوں کے لیے بلایا. جناب محمد رسول اللہ کھیس کمبل لے کے لیٹے ہوئے تھے، اللہ کو اتنے پسند ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر کمبل لے کے لیٹنے والے اٹھے، اپنے اللہ کو بھی رات کو یاد کیا کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا. قرآن نازل ہوا کب؟ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، اور لقب کیا ہے؟ سراج منیر. تو اللہ تبارک و تعالی رات کا جو وقت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر بھی اللہ کو تہجد کی نماز کا ذکر ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات کا اٹھنا جو ہے، اور یہ تمام نبیوں پر تہجد کی نماز واجب رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے لیے نفل ہے، نبیوں کے لیے تہجد کی نماز جو ہے یہ واجب رہی، اور پھر ہمارے نبی نے حق ادا کر دیا. آپ یقین کریں، حدیث کے الفاظ ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں باب قیام اللیل میں، مغیرہ بن شعبہ اس کے راوی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے. عن المغیرہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطت ورمت قدماه فقیل له لما تصنع هذا وقد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر قال فلا اكون عبدا شکورا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حق ادا کر دیا. اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں سوج گئے، متورم ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ بخشوائے ہیں، اتنی بندگی کیوں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ فرمایا کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا، نبی و رسولوں کا سردار، قرآن دیا ساری کتابوں سے بہتر، اللہ نے مجھے دین دیا تمام ادیان سے بہتر، اللہ نے امت دی ساری امتوں سے بہتر، کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لے گئے رات کو، کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام کہاں پہ ہے؟ مسجد اقصی کہاں پہ ہے؟ کیوں لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی؟ سیدھے یہاں سے آسمانوں پہ کیوں نہیں لے گئے؟ اس پہ بڑے اعتراضات ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں میں پھر اس کی تفصیل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.